اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں سورۃ آل عمران کے ان مضامین پر بات چل رہی تھی جو سورہ آل عمران میں جو غزوہ احد سے متعلقہ مضامین تھے، اور ان میں بھی منافقین کی ان الزام تراشیوں پر بات ہوئی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی، خیانت کے حوالے سے مال غنیمت میں خیانت کی بات کی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی اور آپ کا مقام اور عزت اور رفعت کو یہ فرماتے ہوئے واضح فرما دیا کہ کسی نبی کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو شایان شان ہے ہی نہیں ہے۔ وما کان للنبی ان یغل، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ان کی شان کے برابر ہی نہیں ہے یہ بات کہ وہ کیا کریں، خیانت کریں۔ اور خیانت کرنا تو جو خیانت کرے گا قیامت والے دن اس کو سامنے لائے گا۔ تو اللہ کے نبی تو اللہ کی رضا کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، تو ایسا تمہیں الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کے اندر بھی یہی بات، اسی بات کے پیش نظر کہ تم تو اتنے بے قدرے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتے ہو، تم ان کی قدر نہیں کرتے، اے منافقو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک احسان عظیم بنا کر بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں پر احسان کے طور پہ بھیجا، احسان کیا مومنوں پر۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لقب عطا فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ لیکن اس رحمت سے پورے طور پر مستفید تو مومنین ہی ہوتے ہیں نا۔ مومن جب ایمان لے کے آتا ہے، رحمت تو سب کے لیے ہیں، جب وہی لوگ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں وہ جب ایمان لے کے آتے ہیں تو پھر پوری طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت لیتے ہیں، پھر ان کی جو ہے وہ مقام اور مرتبہ بنتا ہے، اور جنت کے لیے ان کی جو ہے وہ رستہ ہموار ہوتا ہے، تو مومنوں کے لیے احسان بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مومنین پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور یقین جانیں یہ واقعتاً انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی جو علم و عمل کا پیکر تھے، اور پوری زندگی انہوں نے ایک ایسا رول ماڈل پیش فرمایا کہ آج کے ماڈرن دور کو دیکھیں یا قیامت تک کے جو ادوار آئیں گے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات روشن ستارے کی طرح چمک رہی ہیں، اور دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا رول ماڈلز تلاش کرتی ہے کہ ہمارا کوئی ایسا رول ماڈل ہونا چاہیے، ہم اس کے پیچھے چلیں تو اس کو فالو کرنے میں ہمیں دقت نہ آئے، ہمیں ان کی جو ہے نا وہ آسانی سے ہم ان کو فالو کر سکیں، اور ان کی جن تعلیمات پہ عمل کریں وہ ہمیں کامیاب کر دیں، ہمیں دنیا کا کامیاب انسان بنا دیں۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے عمل، آپ کے اسوہ حسنہ میں بدرجہ اتم موجود ہیں یہ چیزیں کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور ان کے پیچھے چل پڑا وہ کامیابی کی اعلیٰ ترین منزلوں تک پہنچ گیا۔ قیامت تک کے لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے گا، جو بھی آپ کو فالو کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے احسان جتلایا ہے امت کے لیے، مومنوں کو۔ یہ تو بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پر۔ اور کیا فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، ایک عظیم الشان رسول بھیجے، فیہم ان میں، من انفسہم جو انہی میں سے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہی کا ایک اور شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا ہمارے اندر۔ من انفسہم،
انہی میں سے انسانوں کے اندر انسانوں میں سے رسول بنا کر بھیجیں. ورنہ اگر کوئی فرشتہ نبی بن کے آیا ہوتا تو ہمارے لیے کیسے رول ماڈل بن سکتا تھا؟ ہم انسان تھے، وہ فرشتہ ہوتا. اس کی طبی ضروریات، اس کی جسمانی ضروریات، اس کے تقاضے وہ ڈیفرنٹ ہوتے، ہمارے ڈیفرنٹ ہوتے. وہ شادی بیاہ سے پاک ہوتا، ہماری شادی بیاہ کے لیے کیسے رول ماڈل بن سکتا تھا؟ وہ کھانے پینے سے پاک ہوتا، ہمارے لیے ہمیں کہتا حلال کھاؤ اور حرام نہیں کھانا، تو کیسے رول ماڈل بن سکتا؟ یہ بھی ایک احسان عظیم اللہ تعالیٰ نے اس میں احسان عظیم فرمایا کہ من انفسہم، انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا کہ جو انسانی ضروریات، انسانی تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر رہی. ان کی ماں باپ بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، ان کے بیوی بچے بھی ہیں، ان کے حقوق بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، پھر وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لوگوں سے تعلقات بھی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نمونہ بنتی چلی جا رہی ہیں، نمونہ بنتی چلی جا رہی ہیں. یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے جو ہمیں ریکمنڈ کیا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں ہی کی جنس میں سے آئے. اسی لیے آپ کو رجل کہا جاتا ہے، عبد کہا جاتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ آپ کے لیے استعمال ہوا، بشر کا لفظ استعمال ہوا. یہاں پہ ہمارے یہاں اس بات کو سمجھنے کی بجائے کہ یہ کیا ہے، نور بشر کے جھگڑے چھیڑ لیے کم مکلوں نے. نور بشر کا جھگڑا قرآن مجید کی روح سے تو سمجھ سے ہی بالا تر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھیجا تو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو واضح کر دو کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بحیثیت انسان کے، جنس کے اعتبار سے تمہاری طرح کا انسان ہوں. آپ کے لیے رجل کا لفظ استعمال ہوا، بشر کا لفظ استعمال ہوا، عبد کا لفظ استعمال ہوا، اور یہاں تک تو یہ جنس کے اعتبار سے تو انسان ہے. لیکن یوحا الیہ، میرا امتیاز اور ڈفرنس تم سے کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی. یوحا الیہ، اللہ تعالیٰ کا بذریعہ جبرائیل یا بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے. بذریعہ جبرائیل یا بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے جو عام بندوں کے ساتھ نہیں کرتا. تو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے بعد اگر کائنات میں کسی کو مقام اور مرتبہ ملا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، کیونکہ انسانوں میں سب سے افضل نبی ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے بھی سب سے افضل ہیں. تو اس کا مطلب ہے اور تو کوئی درمیان میں ہستی بچتی نہیں ہے. مقام اور مرتبہ وہ ہے، لیکن افضل البشر ہیں، تمام انسانوں میں سب سے عظیم اور افضل اور اعلیٰ اور اولا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے. تو یہ بھی ایک احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انسانوں کے اندر سے ہی نبی بنا کر بھیجا. یہ احسان ہی کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل میں نہیں ڈالا انسان کو، کہ اگر کسی کو رول ماڈل بنایا ہے تو وہ اس ہستی کو بنایا ہے جو انہی کی طرح کی ضروریات کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. مشرکین مکہ کے اندر یہ بیماری تھی، وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ ہمارے اندر فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنا کر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم فرشتے ہوتے تو تمہارے اندر فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجتا، چونکہ تم انسان ہو اس لیے تمہارے اندر انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے. پھر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں، ما لہذا رسول یمشی فی الاسواق، جو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یاکلون الطعام، کھانا کھاتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں نبوت کے شایان شان ہی نہیں ہیں کہ کوئی انسانوں کے اندر گھومے پھرے، بازاروں میں آئے جائے، اپنی ضروریات پوری کرے اور کھانا کھائے. وہ سمجھتے تھے کہ مافوق الفطرت ہستی کا نام نبی ہونا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اپنی اسی حالت کے اندر انسان ہوتے ہوئے اس دنیا کے اندر اپنے معمولات کو گزارتے ہوئے ایک ایسے بلند مقام اور مرتبے اور عزت اور عظمت کی تمہیں نمونہ مہیا کریں گے، اتنے بلند مقام اور مرتبے کی تعلیم دیں گے کہ اس سے اوپر بلند مقام اور مرتبہ فرشتوں کو بھی نہیں حاصل ہو سکے گا. یعنی یہ رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. تو یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جو ان کے اندر رسول بھیجے جو انہی کے اندر سے ہیں، ان میں سے. یہ مقام اور مرتبہ واضح کیا. منافقین کو ڈائریکٹ، چونکہ سیاق و سباق کے اعتبار سے، ربط اور نظم کے اعتبار سے بات پیچھے منافقین کو چل رہی ہے، تو ان کی بات کا رد کیا، اور ویسے امت مسلمہ کو اور تمام انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو ذکر فرمایا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں
ان کے فرائض کیا ہیں، جس عظیم الشان نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کے مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور ان کے فرائض کیا ہے۔ سب سے پہلی بات فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، فرائض منصبی میں پہلا فرض منصبی یہ ذکر فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان لوگوں پر، مومنین پر اللہ کی آیتیں تلاوت کر کر کے سناتے ہیں۔ یتلو، تلاوت کرنا، گویا کہ تلاوت قرآن پہلا منصب ہے نبی کا، کہ جو کچھ آیا ہے ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اور جو اہل عرب تھے وہ عربی سمجھتے تھے، تو تلاوت قرآن کے بعد ابتدائی مفہوم تو وہ عربی ہونے کی وجہ سے بھی سمجھ جاتے تھے۔ چنانچہ جو تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ فرماتے تھے تو ان کو بیسک مفہوم تو سمجھ آ رہا ہوتا تھا، سب کو پتہ چل رہا ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ ذمہ داری کما حقہ پوری کی، لوگوں میں قرآن مجید کی تمام آیات پہنچائیں، کوئی آیت رہ نہیں گئی۔ یہ بعض لوگ اس طرح کی روایات لے آتے ہیں کہ کچھ آیتیں رہ گئیں۔ جب قرآن مجید کی کمپائلیشن ہوئی ہے، اس کی تدوین ہوئی ہے، تو اس وقت جو کچھ لکھا ہوا مختلف چیزوں پر موجود تھا، اس سارے کو حافظوں سے ٹیلی کیا ہے۔ پورا ایک بورڈ تھا، جس بورڈ نے حفاظ کے ساتھ ان ساری چیزوں کو ٹیلی کیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ تو تلاوت قرآن کی لوگوں نے سن کے یاد بھی کی، لکھ بھی لی۔ تلاوت قرآن کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا۔ دوسری بات وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس نبی کی دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جن کے طرف آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کو کفر اور شرک سے پاک کرتے ہیں، ان کے عقیدے کو شرکیہ عقائد سے پاک کرتے ہیں، جاہلیت کی رسومات جو ان کے اندر آباء و اجداد سے چلی آتی تھیں اور ان میں خرابیاں تھیں اور اس میں بے حیائی اور اس میں جو ہے نا وہ لہو و لعب اور بےہودگی تھی، اس کو ختم کر کے ان کو پاک صاف کیا۔ دل کے اندر طاغوت کی اور شرک کی اور معبودان باطلہ کی جو محبت تھی، اس کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ڈالا اور دل کو پاک صاف کیا۔ ان کے اعمال ایسے کیے کہ جو کسی صالح معاشرے کے اندر، ایک اچھے معاشرے کے اندر وہ اعمال رائج کیے، وہ اعمال ترویج کیے، وہ اعمال ترغیب دیے کہ جن اعمال کی وجہ سے کوئی معاشرہ اپنی خوبصورتی کی انتہا کو پہنچ سکتا ہے۔ وہ اعمال سر انجام دینے کے لیے آپ نے اپنے فرامین کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ان لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ان کو ترغیب دی، تعلیم دی، اور ان کو اس کام پہ لے کے آئے کہ معاشرہ اس طرح خوبصورت بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں دل کو صاف کرنے، کینہ دل سے نکال دینے اور اچھے تعلقات اور اچھے اخلاقیات کی جو تعلیم دی، یہ ساری چیزیں تزکیہ نفس کے اندر آتی ہیں۔ اس طریقے سے دل کو پاک کیا، تزکیہ نفس کا فریضہ سر انجام دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھنے والے صحابہ کرام تھے، اہل بیت تھے، وہ دنیا کے امام بنے اور دنیا کو تہذیبیں سکھانے کے لائق ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کا تزکیہ نفس آپ نے جو فرمایا، تو فرمایا کہ لقد، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک صاف کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، پیوریفیکیشن پہ کام کرتے ہیں، پیوریفیکیشن کر کے رکھ دی ہے۔ یہ دوسرا فریضہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسن و خوبی سر انجام دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ کتنے پاکیزہ نفوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد دنیا کے سامنے آئے اور دنیا کو اپنا رول ماڈل پیش کیا۔ تیسری چیز فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ پہلے تھا تلاوت کتاب، یہ پہلا فریضہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو سمجھنا، اس کے متن کو سمجھنا بھی ضروری ہے، متن کی ریڈنگ، متن کو پڑھنا، تلاوت کرنا بھی ضروری ہے، یہ قرآن کا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پہنچایا، اور صرف اس کو نہیں پہنچایا بلکہ اس قرآن کے اندر جو اس کے مفاہیم تھے، مطالب تھے، تفاسیر تھیں، تفصیل تھی، تشریح تھی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرد و نواح، اپنے شاگردوں کو، اپنے اصحاب کو، کمپینینز کو، اپنی فیملی کو، سب لوگوں کو یہ بات پہنچا دی، قرآن مجید کا ان کو مفہوم واضح کر دیا، اور اس قدر واضح کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کتاب، یا تو صحابہ کرام خود اٹھ کے آتے تھے کہ یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا، اس کا کیا مصداق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس کا میننگ بتاتے تھے، اس کا مصداق بتاتے تھے۔ کبھی کبھار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لاتے اور بیان فرماتے کسی بات کا۔ آیت ہے جو آیت مبارکہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم ان کے لیے تیار کر لو
جتنا ہو سکتا ہے طاقت اور قوت میں سے تیار کر لو، تیار کر کے رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. جتنے بھی عالم اسلام کے اندر مجاہدین ہیں وہ اس آیت سے بڑی انسپائریشن لے کے اپنے آپ کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، جدید اسلحہ کے ساتھ وہ مزین رکھتے ہیں. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ آیت مبارکہ ممبر پہ کھڑے ہو کے تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو قوت سے کیا مراد ہے. الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سن لو کہ یہاں پہ اس آیت میں قوت سے کیا مراد ہے، پھینکنا، ٹو تھرو. یہ ارشاد فرمایا. رمی میں تیر پھینکنا بھی آتا ہے، نیزہ پھینکنا بھی آتا ہے، ہر دور میں گولی پھینکنا آئے گا، میزائل پھینکنا آئے گا. آج دیکھیں نا ایران کے میزائلوں نے اسرائیل کے ناک میں دم کر رکھا ہے. یہ پھینکنا ہے. یہ ہے وہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. پاکستان کے پاس ایٹمی بم ہے اور پھینکنے کی ایک بڑی چیز اور زبردست چیز بنا لی ہے، تو اس سے ان کے اندر روب اور دبدبہ قائم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح پھینکنے سے کی. یہ خود آپ نے تعلیم دی کتاب کی، تاکہ کل کو کوئی جب اس قوت کی بات سوچے گا سمجھے گا تو وہ اس فرمان نبوی سے آگے انسپائریشن لے، اس سے گائیڈ لائن لے اور پھر اس کی روشنی میں کام کرے. اور وہ مسلمان کرتے ہیں الحمدللہ. تو کبھی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے انہیں تعلیم دی، انہیں سکھایا. اس طرح سکھا دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، سلونی کا لفظ بولتے تھے، مجھ سے سوال کر لو قرآن مجید کے کسی حصے کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں، کہیں سے بھی مجھ سے پوچھ لیا کرو، مجھ سے قرآن مجید کا فہم حاصل کرو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے قرآن مجید کی تعلیم لیا کرو اور مجھ سے سوال کر لیا کرو کہ کہیں پہ اگر کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ بہت بڑا ایک آفر ہوتی تھی اور یہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. مجھ سے پوچھ لو کہ مجھے قرآن کی ایک ایک آیت کے ایک ایک شان نزول کا پتہ ہے، ایک ایک مفہوم کا پتہ ہے، وہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی، کس انداز سے نازل ہوئی. قرآن مجید کے سب سے بڑے جاننے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لیا کرو. اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کا قرآن کے بارے میں جو علم تھا، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھ کے آگے قرآن کو اس انداز سے سکھانے والے بنے کہ قرآن مجید کے جو مبلغ بن گئے اور لوگ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے، آپ کی اہل بیت سے، آپ کے گھر والوں سے سوال پوچھا کرتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات سے پوچھا کرتے تھے، قرآن مجید کے بارے میں کوشچن کیا کرتے تھے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جس کی ذمہ داری پوری کی، یعلمہم الکتابہ، انہیں اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یہ ذمہ داری بھی پوری کی. والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اس سے مفسرین نے حکمت سے مراد یعنی کتاب کی تعلیم تو دے دی، حکمت کی تعلیم کیا ہوگی، تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، آپ کی احادیث و سنن ہیں، آپ کی سیرت ہے، اس کو حکمت کے اندر شمار کیا جا سکتا ہے. تو یہ ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمائیں. اور جو آپ نے قرآن کی تعلیم دی در حقیقت وہ بھی حکمت تھی، وہ بھی آپ کے فرامین تھے. اور حکمت علیحدہ سے ذکر فرما کے اس کے اندر اور وسعت پیدا فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کی تشریحات کے بغیر قرآن کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہو سکتی. یہ دعویٰ کرنا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ تو نازل ہوا اور اس کو خود بخود سمجھا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت نہیں، جیسا کہ منکرین حدیث کا ایک وتیرہ رہا کہ انہوں نے حدیث کا بالکل ہی انکار کر دیا قرآن کو سمجھنے کے بارے میں. تو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگا کر بھیجی ہے کہ یہ کچھ آپ نے ذمہ داری سر انجام دینی ہے. ورنہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بس کتاب آئی ہے پہنچا دی، لوگ خود پڑھیں، خود سمجھیں، خود اس پہ عمل کریں. ایسا تو نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داریاں لگائی ہیں. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر، یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل ہوا ہے. یہ تو ذمہ داری اللہ نے لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر یہ کہنا کہ بھئی حدیث کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یہ کم عقلی کی باتیں ہیں. قرآن فہمی نصیب نہیں ہوئی اس شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا کہ میرے نبی کا مقام تو یہ ہے، اور اس نبی کو تو میں نے اتنے بڑے مقام اور مرتبے اور عزتیں اور عظمتیں دے کر بھیجا ہے. اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں جو کسی عظیم انسان کی ہو سکتی ہیں وہ میں نے نبی کو دے کر بھیجی ہیں، اور نبی کو مومنوں پر بطور احسان بھیجا ہے
تو تم یہ باتیں کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے نعوذ باللہ خیانت کر لی، یا وہ دل میں کوئی بات ایسی رکھتے ہوں گے جو ہمیں واضح نہیں کرتے، یا کچھ بھی اس کے جو جتنے مفاہیم تھے جو انہوں نے الزام لگائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ بیان فرما کے تو ان کی سوچ کا رد بھی کیا، اور امت کو، انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے بھی آگاہ فرما دیا، اور فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وَإِن كَانُوا، یہ تھے من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، یہ تو واضح کھلی گمراہی میں تھے۔ ان کا سٹیٹس کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، شراب نوشی کیا کرتے تھے، ہر قسم کی گمراہی ان کے اندر تھی۔ انہوں نے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اللہ کا شریک بناتے تھے۔ یہ ان کی جو بدکاری کی داستانیں ہیں وہ مشہور تھیں، یہ بیان کیا کرتے تھے۔ یہ جو دھوکہ دہی، مال چھین لینا، حملے کر کے قتل کر دینا لوگوں کو، قتل و غارت گری کا میدان گرم کر رکھا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا ان کا معمول ہوتا تھا۔ ان کی تو کوئی حالت ہی نہیں تھی۔ جو عرب کا سٹیٹس اور حالت اس وقت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، وہ بڑی قابل رحم تھی۔ ہسٹری کو اگر پڑھتے ہیں تو اس وقت ان لوگوں کے اندر نہ تو کوئی نظم و ضبط تھا، نہ کوئی حکومت تھی، چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں اپنے اپنے قبائل کے اندر اپنی طاقت اور قوت کی چھینا جھپٹی چلتی رہتی تھی۔ جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو رگڑ دیتا تھا، اور کوئی مرکزی نظام حکومت نہیں تھا۔ نظام حکومت کیا ہونا تھا؟ کوئی حکومت کے اصول اور ضوابط سکھانے والا ہی نہیں تھا۔ یعنی عربوں کے اندر کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، مختلف قبائل تھے جو اپنی اپنی پاور شو کرتے رہتے، سسٹم ہی کوئی نہیں تھا، اور کوئی رول ماڈل ہی نہیں تھا، کوئی آئین اور دستور ہی نہیں تھا۔ تو یہ سب کچھ نہیں تھا، تو وہ کتنی بڑی گمراہی میں تھے۔ تو انہیں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو تمہاری حالت یہ تھی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ تو اس سے پہلے بہت کھلی گمراہی میں تھے۔ تو جب کھلی گمراہی میں تھے تو یہ احسان نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی آ گئی، آپ کے آنے سے یہ فتوحات بھی ہوئیں، ظالم کا جو ہے وہ ظالم کا وار روکنے کی طاقت پیدا کی، جہاد کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد جنگوں کے اصول بتا دیے کہ جنگیں اس طریقے سے لڑنی ہیں، اس کی اخلاقیات یہ ہیں، اور جنگیں جو ہے وہ ظلم اور استبداد کے خاتمے کے لیے لڑنی ہیں، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے لڑنی ہے، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے لڑنی ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا رول ماڈل دیا، تو ان کو فالو کرنا ضروری تھا، نہ کہ ان پہ ایسی باتیں کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفانہ عقائد اور نظریات اپنے دل میں رکھنا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی جو ہستی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مقام اور مرتبہ اس آیت میں بیان فرما کے پوری انسانیت کے لیے ایک میسج دے دیا کہ یہ ہستی ہے جو پوری کائنات کے لیے ایک احسان کے طور پہ ہے، اور اس احسان کو سمجھو، اس احسان کو احسان مندی کے ساتھ زندگی میں اپنے اختیار کرو، آپ کی تعلیمات کو لے لو، آپ کے اسوہ حسنہ کو لے لو، تو پھر کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی سے ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔